علی محمد خان صاحب، یہ جو حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف دہشت گردوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اس پہ آپ کیا جواب دیں گے؟ بہت شکریہ امیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. پاکستان ہمارا ملک ہے، پاکستان ہماری ماں ہے، اور بیٹا چاہے جتنا بھی برا ہو جائے اپنی ماں کا برا کبھی نہیں کر سکتا. یہ لوگ تو غیر سنجیدہ لوگ ہیں. میں آج کیپٹل ٹاک پہ حامد میر کے سامنے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ سیاسی اختلاف رکھیں گے، لیکن میں اتنا سیاسی طور پہ ناپختہ یا نوزائیدہ یا ایک غیر تسلی بخش سوچ والا انسان نہیں ہوں کہ میں مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کو صرف سیاسی اختلاف کی بنیاد پہ یہ کہوں کہ آپ دہشت گردوں کے مخالف ان کے ساتھی ہیں یا پاکستان کے خلاف ہیں. نہیں، ہمارا آپ کا سیاسی اختلاف ہے، ہمارا آپ کا لیڈر ڈیفرنٹ ہے، ہماری آپ کی پارٹی ڈیفرنٹ ہے، ہماری آپ کی سوچ ڈیفرنٹ ہے. ہم پاکستان کو ایک اور طریقے سے چلانا چاہتے ہیں، آپ کا ایک اور طریقہ ہے. ہاں، کبھی کسی زمانے میں قوم آپ کے ساتھ ہوا کرتی تھی، آج ہمارے ساتھ ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. آج ہمارے ساتھ قوم ہے، ہم اگر ووٹ فارم 45 کا ہو تو ہم حکومت میں ہوں گے، کل کو شاید ہماری پرفارمنس خدا نخواستہ اچھی نہ ہو، باہر ہوں گے. ایک دوسرے کو دہشت گرد کہہ کے، ایک دوسرے کو ملک دشمن کہہ کے آپ پتہ ہے کس کا فائدہ کرتے ہیں؟ آپ اس دہشت گرد کا فائدہ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو بطور حکمران، بطور حکومت کام کیا ہے؟ سب کو اکٹھا کریں. اور اس وقت ملک میں عمران خان سے بڑا لیڈر کوئی نہیں ہے، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. اور وہ آدمی کیا کہتا ہے؟ وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ آپ ان لوگوں سے بات کریں. جو دہشت گرد ہے، جو ہم پہ گولی چلا رہا ہے، جو ایک گولی چلا رہا ہے، جو ہمارا فوجی مار رہا ہے، جو ہمارا عالم مار رہا ہے، جو ہمارا پاکستانی مار رہا ہے، اب اس پہ 2 چلائیں. لیکن جو بے شمار لوگ وہاں پہ ہیں، جن کے ایشوز ہیں، جن کے مسئلے ہیں، جو سیاسی لوگ ہیں، جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، جو کہتے ہیں ہماری روڈ نہیں ہے، ہماری گیس نہیں ہے، ہمارے رائٹس نہیں ہیں، ہمارے لوگ غائب ہیں، ہمیں نوکری چاہیے، ہمیں جاب چاہیے، ہمارے اسپتال نہیں، ان سے بات کرو یار. جو BLA ہو گیا، جو ملک دشمن ہے، اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ تو پتہ نہیں زبانی کلامی بات کریں گے، کبھی موقع آیا پھر دیکھ لینا علی محمد اور عمران خان کس طرف کھڑے ہیں. اچھا، اب یہ بتائیں کہ جو کچھ دن پہلے پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں آپ نہیں گئے، آپ کو دعوت دی گئی، لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ ہم عید کے بعد ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے. تو اگر آپ حکومت کے بلانے پہ نہیں گئے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں، تو عید کے بعد اگر آپ APC بلا رہے ہیں تو وہ کیوں آئیں گے آپ کی پارٹی میں؟ میرے خیال میں دونوں کو جانا چاہیے تھا، ہمیں بھی جانا چاہیے تھا اور ان کو بھی آنا چاہیے. ہم کوئی اتنے بچے نہیں ہیں کہ وہاں جا کے عمران خان صاحب کا نظریہ بیچ کے آ جائیں گے. عمران خان صاحب کے ساتھ آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اپنے لیڈر کا نہیں ہے، سخت بات ہے لیکن چلنے دے اس کو، جو اپنے لیڈر کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے وہ حلال کا نہیں ہے. ہاں، یہ ہے کہ کچھ چیزوں پہ ہمیں پھر خان صاحب سے اجازت لینی پڑتی. خان صاحب کا جو بیسک نظریہ ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے، آپ کو بھی میر صاحب پتہ ہے، we've been covering خان صاحب for the last 20 odd years، کہ خان صاحب بڑے آپریشن کے حق میں نہیں ہیں، کہ جس سے ماس ایکسیڈس ہو، IDPs ہوں، لوگ گھر چھوڑ دیں، وہاں جناب سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے، اس کے حق میں نہیں. خان صاحب کہتے ہیں پہلے آپ بات کرو، ان کو انگیج کرو اور دہشت گردوں اور عوام کو ایک دوسرے سے دور کرو، کہ جن لوگوں کے مسئلے ہیں ان کے جذبات پہ دہشت گرد کھیلتے ہیں. آپ ان کو ایڈریس کریں گے تو آپ دہشت گردوں سے عوام کو اپنے پاس لے آئیں گے، آپ ان سے بات کیجئے. یہ چیزیں ہم نے وہاں رکھنی تھی. ہاں، کچھ سوالات اگر مجھے موقع ملتا میں نے رکھنے تھے وہاں اسٹیبلشمنٹ کے سامنے. اور سب سے بڑا نقطہ میرا یہ تھا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس دہشت گردی کی جنگ میں پوری قوم اپنے ساتھ مضبوط چاہیے، جو کہ ہونا چاہیے. جو ابھی شہادتیں آئی ہیں، جو 7 شہید ہوا ہے اس کا باغ آزاد کشمیر کا، میرا دل اس پہ دکھی ہے. خوبصورت بچہ جو ہے، میجر 7 کیپٹن حسنین جہلم کے ہیں، وہ بھی شہید ہوئے ہیں. دل زخمی ہے. اسی طرح مفتی شاکر صاحب جو شہید ہوئے ہیں، دل زخمی ہے. جو ہمارے مولانا حامد الحق صاحب شہید ہوئے ہیں، دل زخمی ہے. جو جعفر ایکسپریس. تو ان ساری چیزوں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو آپ اگر اپنے قریب لائیں، ان کے ساتھ بٹھائیں، ان کو میرا میسج اسٹیبلشمنٹ کو یہ ہوتا کہ ایک آدمی پوری قوم کو اکٹھا کر سکتے، وہ ہے عمران خان. آپ نے ملک کا ترب کا پتہ جیل میں سب نے ڈالا ہوا ہے، اس کو اندر رکھا ہوا ہے، کہتے ہیں ملک کو ہم اگر آپ کہتے ہیں کہ یکجہتی چاہیے، پھر اپنا سینہ کھولیں. تو علی محمد خان صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں نہ جا کے آپ نے حکومت کو امبیرسمنٹ سے بچایا؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا، لیکن میرے خیال میں اگر ہم ادھر جاتے تو میں کم از کم اس پہ مطمئن ہوں کہ ہم عمران خان کا کیس اور پاکستان کا کیس وہاں مضبوط لڑ کے آتے. اور لیکن آپ کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں تو فیصلہ ہوا تھا کہ جانا ہے، تو پھر کیا وجہ ہوئی، کیوں نہیں گئے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں حکومت تھوڑا سا دل بڑا کرتی نا. ہماری طرف سے ایک نقطہ یہ آیا تھا کہ خان صاحب سے ہمیں اجازت بھی دی جائے ملاقات کی.
خان صاحب سے اگر ملاقات کی اجازت ہوتی تو ہم زیادہ ملاقات کی اجازت ملی لیکن لیٹ ملاقات ہوئی. وہ بڑا لیٹ کیا, وہ دیکھیں وہ 2 بجے ملاقات تھی تو اجلاس تو صبح 11 بجے تھا نا. دیکھیں میری بات سنیے, اگر آپ اتنا بڑا انیشیٹو لے رہے ہو, حکومت کی بات کروں کہ ہم نے پوری قوم کو اکٹھا کرنا ہے, پولیٹیکل کنسنسس ہے, سب کو اکٹھا ہونا چاہیے, قومی یکجہتی ہے, پھر تھوڑا سا دل بھی بڑا کرے نا, پھر تھوڑا سا نیک نیتی بھی پیدا کرے نا. اگر ہمارا وفد عمران خان صاحب سے جا کے مل لیتا تو خان صاحب کیا کہتے؟ خان صاحب یہی کہتے کہ بھئی یہ نکات ہیں, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم وہاں جا کے خان صاحب سے کیوں ملتے؟ خان صاحب کو آپ یہاں کیوں لے کے نہیں آئے؟ کیا پیرول پہ عمران خان کو باہر لے کے نہیں آ سکتے تھے؟ آپ کی انا پاکستان کی بقا سے زیادہ اہم ہے. آپ کی انا یہ کہتی ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالو. پاکستان کی بقا و سلامتی یہ کہتی ہے کہ عمران خان ہی نہیں بلکہ تمام نیشنلسٹ سیاستدان, وہ لوگ جو آئین پاکستان کو مانتے ہیں, جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں, ان سب کو لاؤ. آپ اگر ایک عمران خان کو لے آتے, دہشت گردوں کو وہاں سے میسج کیا ملتا کہ آپس میں سیاسی اختلاف ہے, ایک دوسرے کو کے چہرے کو نہیں دیکھنا چاہتے, ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے. لیکن بات جب پاکستان کی آئی تو عمران خان, آصف علی زرداری اور میاں شہباز شریف سب ایک ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کے لیے. یہ نقصان کس نے کیا؟ یہ نقصان اس حکومت نے کیا کہ عمران خان صاحب کو لے کے نہیں آئے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب سے ہر جمعرات کو ملاقات کی اجازت دے دی ہے, تو اب تو یہ مسئلہ حل ہو گیا. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں تو یہ بات آگے بڑھ سکتی ہے کہ تحریک انصاف اور ریاست پاکستان ایک دوسرے کے قریب آئیں گے, اور عمران خان صاحب سے جب آپ لوگوں کی ملاقات ہوگی تو وہ آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ ذرا مزید سخت بیان بازی کرو؟ ملک کو, سسٹم کو نارملائز ہونا چاہیے. فاصلے بہت بڑھ گئے ہیں. صاف بات کروں گا کہ میں بچپن سے لے کے آج تک 3 مارشل لائیں دیکھی ہیں, ایک ان اناؤنسڈ اور 2 اناؤنسڈ. ضیاء صاحب کی اور مشرف صاحب کی, اور پھر موجودہ رجیم کو میں کیا کہوں, مارشل لا پلس کہوں, میں ایمرجنسی پلس کہوں, میں کیا کہوں اس کو, واٹ ایور آپ غیر اعلانیہ مارشل جو بھی آپ اس کو کہیں. میں آپ کو دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے کبھی اتنا فاصلہ اپنے اداروں اور عوام میں نہیں دیکھا جس پہ میرا دل دکھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے میرا تعلق اس خاندان سے جو اس نے پاکستان بنایا, اور پھر اس خاندان سے بھی ہے جس نے پھر بنانے کے بعد جنگ میں بھی حصہ لیا. 47 میں دادا خان صاحب, اپنا خان صاحب منہ میں آتے ہیں بابو, خان صاحب لیڈر ہے نا میرے, قائد اعظم کے ساتھ تھے میرے دادا. لیکن 71 میں پھر میری فیملی لڑی. 71 میں میرے ماموں POW رہے ایسٹ پاکستان میں, جیل کاٹی, تکلیفیں. اور اب دوبارہ یہ جو سارا ہوا ہے, میں جو یہ دیکھتا ہوں کہ یار یہ جو فاصلہ پیدا ہو رہا ہے, مجھے دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ ملک کا نقصان ہے اگر ادارے اور عوام کے بیچ میں فاصلہ ہو. تو 25 جولائی کو جب میں ریلیز ہوا پشاور ہائی کورٹ کے حکم پہ, پہلا جو میرا سٹیٹمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں, سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. خان صاحب نے بھی جب بات کی تو خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان کا صرف شخصیات سے اختلاف ہے. سیاسی اختلاف ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے. وہ ادارے کے خلاف نہیں, وہ کہتے ہیں ملک بھی پاکستان کہتا ہے, وہ کہتے ہیں ملک بھی میرا ہے, فوج بھی میری ہے. تو ان ساری چیزوں میں آپ مجھے بتائیے, اگر آپ نے عمران خان کو اندر رکھا ہوا ہے, مجھے اس کی نہیں سمجھ آتی کہ لوگ اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت مل گئی. عمران خان نے تا قیامت جیل میں رہنا ہے. عمران خان خود کیوں نہیں باہر آ سکتے, ان کو کیوں نہیں باہر لایا جا رہا, یہ کیوں ملک کا نقصان کیا جا رہا ہے؟ یہ میری بات یاد رکھیے, اللہ نہ کریے میری بات سچ ثابت ہو, لیکن میں آپ کو دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ عمران خان کا نقصان نہیں کر رہے. میں حکومت کو بھی کہہ رہا ہوں, میں اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ دار لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں, یہ نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے کہ ملک کے سب سے بڑے آدمی کو اندر رکھ کے آپ قوم کو تقسیم ہونے دے رہے ہیں. تو آپ کو یقین ہے کہ اگر عمران خان کو باہر لاؤ, آپ کو یقین ہے کہ عمران خان صاحب ریلیز ہو گئے تو وہ قوم کو متحد کریں گے, مزید قوم کو تقسیم نہیں کریں گے؟ 3 باتیں اس پہ میں کروں گا. میں تو, میری تو بات ہی نقار خانے میں طوطی کی آواز ہے. میں جب بات کرتا ہوں پھر میرے پیچھے اپنے بھی پڑ جاتے ہیں, پھر بعد میں اسی بات آپ کے اپنے تو آپ کے بہت زیادہ پیچھے پڑے ہوئے. شکر الحمدللہ کے پڑے ہوئے. میں سچ بات کروں گا, میں حق بات کروں گا جو ہونی چاہیے. خان کے ساتھ حمایت سے مجھے کوئی نہیں ہٹا سکتا. دیکھیں 16 فروری 2024 کو الیکشن کے 1 ہفتے بعد عمران خان سے جا کے میں ملا. میں نے جان کے ان کے سامنے بات کی کہ خان صاحب پچھلے رمضان میں, یعنی کہ 2023 کے رمضان میں, خان صاحب آپ نے زمان پارک میں ایک بات کی تھی اور آپ کے پروگرام میں نے وہ بات کی بھی. دوسری بات کر رہا ہوں کہ خان صاحب آپ نے کہا تھا کہ میں فتح مکہ ماڈل پہ بلیو کرتا ہوں. تو کیا آپ آج بھی وہ بات کرتے ہیں کہ جب آپ ریلیز ہوں گے تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا یار دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ اور فتح مکہ ماڈل کو لے کے ویسٹ نے, پھر انہوں نے نیلسن منڈیلا کی بات کی کہ ویسٹ کتنی ترقی کر گیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا. تو خان صاحب نے یہ آئیڈیا اس وقت دیا پچھلے سال کہ ہم ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ٹائپ چیز بنائیں, اس میں سارے ذمہ دار لوگ آ کے سچ بولیں یا ملک کو آگے لے کے جائیں. یہ بڑی اہم بات ہے.